حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے نواسے امام حسین کے ہاتھ کو پکڑ کر کے امام حسین کے پاؤں اپنے پاؤں میں ملا دیا، اپنا امام حسین کے پاؤں رسول اللہ کے پاؤں میں ملا دیا، اور امام حسین چڑھتے آ گئے، امام حسین چڑھتے آ گئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ننھے سا قدم والے چڑھ آ، یہاں تک کہ امام حسین کا قدم رسول اللہ کے سینے مبارک تک آ گیا۔ سبحان اللہ، ہاں اتنے پیغمبر اللہ پر اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سب کسی کا خاندان باپ سے چلتا ہے، باپ سے نسل چلتا ہے، لیکن میرے نبی کا خاندان بیٹی سے چل رہا ہے، بیٹی سے چل رہا ہے۔ دوستو بزرگو، ابھی سنے حافظ جلیل سے نا کہ حضرت ابراہیم سے، اب ان کے اولاد، ان کا بیٹا حضرت ابراہیم اور امام حسین دونوں ساتھ میں کھیل رہے تھے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے محبت فرما رہے تھے، دونوں کو اپنے آپس میں گودی میں بیٹھا کر کے پیار کر رہے تھے۔ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور یہ دونوں جو نواسے، یہ ایک بیٹا ہے، آپ کا ایک نواسا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ واپس بلا رہا ہے، واپس لینا چاہتا ہے، یہ آپ کے اوپر مرضی ہے، آپ جسے واپس دیں۔ میرے دوست بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچے کہ اگر میں حسین کو واپس کرتا ہوں، اگر میں حسین کو واپس کرتا ہوں تو حسن مصطفیٰ کا بازو کٹ جائے گا، اگر میں حسین کو واپس کرتا ہوں تو فاطمہ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے محترم، میری بیٹی فاطمہ لخت جگر کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم نے دل میں سوچا کہ چلو میں اپنا بیٹا واپس کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اپنے نواسے پر بیٹے کو قربان کر رہا ہے، اس نواسے کی۔ دوست بزرگوں، آخر کار جبرائیل امین سے کہا جبرائیل میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ چلے گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، وفات پا گئے۔ میرے محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواسا امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ کس طرح رسول کائنات اپنے نواسوں سے محبت کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سینے مبارک پر قدم لا کے رکھ دیا امام حسین۔ بچپن کا زمانہ ہے، میں بولا تھا کہ 7 سال سے پہلے، 7.5 سال سے پہلے جتنی تربیت لینا تھا امام حسین کو اپنے نانا سے، 7 سال کی 7.5 سال کی پہلے لے لیا۔ جب قدم مبارک سینے پر رکھ دیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا حسین تم اپنے منہ کھولو۔ جب منہ کھولا تو میرے نبی نے اپنے لعاب دہن حسین کے منہ میں ڈال دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا الہی تو اس سے محبوب رکھنا، میں بھی اس سے محبوب رکھتا ہوں، تو اسے محبوب رکھنا، میں بھی اس سے محبوب رکھتا ہوں، میں بھی اس کو پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں نبی دعا کر دے تو دوست بزرگوں پھر دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ نے قبول کر لیا۔ اسی لیے امام حسین چاہ دیتے نا تو 22,000 کیا 50,000 لشکر آتا نا تو ایک کر کے سب کسی قربان کر دیتا، لیکن پہلے ایک کر کے آ رہا تھا۔ بڑے بڑے سرما، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے طاقتور تلوار لے کر کے امام حسین کے مقابلے میں آ رہا تھا۔ دیکھا کہ امام حسین ابھی یعنی کہ تلوار چلانے سے پہلے دیکھا کہ قتل ہوتا جا رہا ہے، اور جدھر یزیدیوں کی بھیڑ کی طرف، یزیدیوں کی لشکر کی طرف جدھر چلے گئے، ایک دم یزیدیوں کے لشکر کو صاف کرتے چلے جا رہے تھے تلوار سے۔ دیکھا کہ بڑے بڑے سرما، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے طاقتور تو ختم ہو رہے ہیں۔ عمرو بن سعد نے کہا کیسے روکا جائے،
शिब्र ज़िल जोशन ने कहा कैसे रोका जाए, इस तलवार को कैसे रोका जाए। खुली बिन यजीद ने कहा कैसे इसको रोका जाए। मेरे दोस्तों सलाम ने कहा किस तरह रोका जाए। मेरे मोहतरम अमर बिन साद ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर हमारी जवां मर्दी एक हिजाज जवां मर्द के सामने हमारी जवानी बर्बाद हो जाएगी, हमारी तारीख में नामो निशान खत्म हो जाएगा, तारीख में हमारे नामो निशान नेस्तो नाबूद हो जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आखिरकार जब तलवार से काम न चला तो यजीदियों ने कहा, अमर बिन साद ने कहा, शिब्र बिन जौशन ने कहा कि एक बार की तीर से जो है हमला कर दो। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से तीर बरसने लगे, चारों तरफ से तीर बरसने लगे और ना जाने कितने सैकड़ों तीर इमाम हुसैन के जिस्म में है और ना जाने घोड़ा के अंदर जिस्म में ना जाने कितने सैकड़ों तीर घोड़े के जिस्म पर है। दोस्तों बुजुर्गों, वाक़यात करबला बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर आले रसूल से मोहब्बत करते हैं तो आले रसूल की इत्तबा कीजिए, इमाम हुसैन और उनके घर वालों से मोहब्बत कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान वालों से मोहब्बत कीजिए, जो कि हम नमाज में भी पढ़ते हैं। नमाज में पढ़ते हैं ना भाई दुरूद इब्राहिम, क्या पढ़ते हैं नमाज में? दुरूद इब्राहिम याद है कि नहीं है? बहुत कम लोगों को याद होगा। दोस्तों बुजुर्गों, दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हाँ, ये दुरूद याद है कि नहीं है? तमाम दुरूदों में अफजल दुरूद इब्राहिम है जो नमाज में पढ़ी जाती है। अल्लाह क्या कह रहा है दोस्तों बुजुर्गों? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर रहमतें नाजिल फरमा, जैसा कि तूने हज़रत इब्राहीम पर और उनकी औलाद पर रहमत नाजिल फरमाया था। इसका माना तर्जमा यही ना। उसके बाद क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर बरकतें नाजिल अता फरमा, जैसा कि तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर बरकतें नाजिल फरमाई थी। दोस्त बुजुर्गों, अरबी में है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब और मफ़हूम ये है दोस्त बुजुर्गों। इसीलिए कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमा दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो फ़ी सबीलिल्लाह कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। ला शऊर है, हमें शऊर नहीं है उनकी ज़िंदगी को समझने के लिए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि शहीदों को मुर्दा मत कहो बल्कि जिंदा कहो। हयातुश शुहदा से पता चला, इस आयत करीमा से पता चला कि जब शहीद जिंदा है तो नबी भी जिंदा है। नबी भी जिंदा है। क्यों? अरे नबी के मुकाबले में शहीद अदना है। नबी के मुकाबले में शहीद क्या है? अदना है और नबी आला है। जब कुरान अदना को जिंदा कह रहा है तो फिर आला का आलम क्या होगा, फिर इमामुल अंबिया का मकाम क्या होगा, फिर नबियों का आलम क्या होगा। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है कि नबी जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। इसलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम अपने नबी को सिर्फ जिंदा ही नहीं समझते, जिंदा ही नहीं मानते, बल्कि जिंदगी बख्शने वाला भी मानते। कुरान कह रहा है कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, जिंदा कहो। और मुर्दा वो होता है जिसमें न लेने की सलाहियत होती है न देने की सलाहियत होती है, और शहीद लेते भी है और देते भी है।
امام حسین کی بارگاہ میں دعا کروں، یا اللہ شہید اعظم کے صدقے طفیل میں، یا اللہ ہمارے گود میں ابھی تک بچہ نہیں ہوا ہے، اللہ تو ہمارے گھر میں ایک نور پیدا فرما دے، ہم امام حسین کے نام پر 10 روزے رکھیں گے۔ اللہ دیکھو یقیناً امام حسین کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور آپ کے گھر میں ابھی تک اولاد نہیں ہوا ہے لیکن اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ دوستو بزرگوں، اس لیے شہید لیتے بھی ہیں، ہم صفاتیہ کرتے ہیں تو امام حسین کے بارے میں دیتے ہیں، اپنے امام حسین ہمیں دیتے بھی ہیں، امام حسین ہمیں دیتے بھی ہیں۔ تو جو شہید لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ مردہ کہتے ہیں، کچھ لوگ مردہ کہتے ہیں، کرنے دیجیے۔ کچھ لوگ مردہ لکھتے ہیں، لکھنے دیجیے، اس لیے کہ وہ خود مردہ ہے، اس لیے کہ وہ خود مردہ ہے، اسی لیے مردوں کو وہ مردہ لکھ رہے ہیں، زندوں کو مردہ لکھ رہے ہیں، زندوں کو مردہ لکھ رہے ہیں۔ میرے محترم دوست بزرگوں، یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو بلکہ زندہ کہو۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے، دھر کہیں ہے، سر کہیں ہے، جسم کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، پیر کہیں ہے، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن ابو جہل مکہ کی سرزمین پر کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن قرآن ایسے لوگوں کو کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، اے میرے محبوب یہ مردہ ہے، یہ مردہ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جبکہ میرے نبی نے فرمایا ابو جہل سے، ابو لہب سے، عتبہ سے، شیبہ سے کہ آؤ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، صداقت پر صداقت پیش کرتے رہے، اسلام پر اسلام پیش کرتے رہے، سچائی پر سچائی پیش کرتے رہے، دین پر دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ابو جہل مردہ ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اے میرے محبوب یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ تمہاری نہیں سنیں گے، یہ تمہارے نہیں سنیں گے۔ انک لا تسمع الموتیٰ، اے میرے محبوب یہ مردہ ہے، یہ موتیٰ ہے، اسی لیے تمہاری آواز نہیں سنیں گے۔ دیکھو زندہ ہے، کھا رہا پی رہا، قرآن اس کو مردہ کہا، زندہ وہ مردہ کہہ رہا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں عشق رسول میں جان قربان کر دیا، دھر کہیں ہے، جسم کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، پیر کہیں ہے، لیکن قرآن ایسے شخص کو زندہ کر رہا ہے، قرآن ایسے شخص کو زندہ کر رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ مردہ مت کہو زندہ کہو، لیکن ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو ہم سوچ سکتے ہیں یہ مردہ ہے، تصور کر سکتے ہیں یہ انتقال کر کے مر گئے، سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں یہ مردہ ہے، لیکن قرآن نے اس اعتراض کو بند کر دیا، اس ہونے والے اعتراض کو کہ گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں، تصور بھی نہ کرو، اس ہونے والے اعتراض کو قرآن نے